کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل پر غم اور تکلیف کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا انسان کس کی طرف دیکھے۔ آج ہم امید اور توکل کی طاقت کو سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ جب دل میں کوئی بات چبھ رہی ہو تو اسے لے کر کہاں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جب دل میں گہرے دکھ جمع ہو جائیں تو ہم انہیں لے کر کہاں جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے شخص سے جو نہ صرف ہماری سنے بلکہ اسے ٹھیک کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اور جواب بہت سیدھا اور طاقتور ہے۔ اپنے دل کی تمام شکایتیں، ہر ایک بات صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں غم طاقت میں بدلتا ہے اور جہاں مایوسی کو امید کی روشنی ملتی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں مشکلات کا آنا ایک حقیقت ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دل میں شکوہ پیدا ہونا ایک بہت فطری، ایک بہت ہی انسانی رد عمل ہے۔ اس احساس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اس طاقت کی طرف چلتے ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے، ایک ایسی ذات جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ یقین رکھنا کہ ایک طاقت ایسی ہے جو ہر مسئلے کو حل کر سکتی ہے، دراصل یہی امید کی پہلی کرن ہے۔ ذرا یہاں پر غور کریں۔ اللہ بچھڑوں کو ملا سکتا ہے، بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، خاندانی جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اور وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب قدرت ایسی ہو تو امید رکھنا ہی تو سب سے منطقی عمل ہے۔ جب بھی دل پریشان ہونا تو اللہ کے ان ناموں پر غور کریں۔ کیا وہ ذات جو الودود ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی، ہمیں تنہا چھوڑ دے گی؟ کیا وہ جو الوکیل ہے، جو معاملات کا بہترین منتظم ہے، ہمارے معاملے کو نظر انداز کر دے گا؟ کیا وہ جو القادر اور المجیب ہے، ہماری پکار نہیں سنے گا؟ ان صفات کو یاد کرنے سے ہی دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان اترنے لگتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امید کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا بالکل نہیں ہے۔ حقیقی امید، جسے اسلام میں توکل کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت فعال اور طاقتور ذہنیت کا نام ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی بھی امید کو بالکل اسی طرح بیان کرتی ہے۔ امید دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ایجنسی تھنکنگ یعنی عمل کرنے کا جذبہ، اور دوسرا ہے پاتھ وے تھنکنگ یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف راستے تلاش کرنا۔ تو یہ صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک پوری حکمت عملی ہے۔ تو مشکل کے وقت دو راستے ہوتے ہیں، ایک مایوسی کا جو انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے، اور دوسرا فعال امید یعنی توکل کا، جس میں دعا کرنا، عملی اقدامات کرنا اور اللہ کے منصوبے پہ بھروسہ کرنا شامل ہے۔ یہاں تک کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی اپنے آپ میں ایک عمل ہے۔ یہ امید کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ اس تصور کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگیوں سے صبر اور امید کے کچھ شاندار اسباق سیکھتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے بارے میں وہ دل دہلا دینے والی خبر ملی تو ان کا فوری رد عمل کیا تھا؟ فصبر جمیل، یعنی میں بہترین صبر کروں گا۔ یہ صرف صبر نہیں بلکہ ایک خوبصورت صبر کرنے کا عزم تھا۔ تو یہ صبر جمیل یا خوبصورت صبر آخر ہے کیا؟ یہ ایسا صبر ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہ کی جائے۔ اس کا مطلب درد کو دبانا نہیں ہے بلکہ اس درد کے اظہار کی سمت کو درست کرنا ہے۔ اور یہ آیت اس کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے غم اور دکھ کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری تکلیف کو، سارے شکوے کو مخلوق سے ہٹا کر خالصتاً خالق کی طرف موڑ دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیے، بھائیوں کی طرف سے دھوکہ، پھر قید کی سختیاں، ان سب کے باوجود وہ تلخ نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس وہ ایک مثبت اور کارآمد فرد بن کر ابھرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی امید اللہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی لطیف لیکن گہرا نکتہ ہے۔ جب سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سامنے اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ انہیں کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ان کے بھائیوں کو شرمندگی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ انہیں معاف کر چکے تھے اور ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ ماضی کے زخموں کو کورید کر اس خوبصورت لمحے کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ذات جو الودود یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے اور الوکیل یعنی بہترین کارساز ہے، کیا وہ کسی کو کبھی تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ صرف اس سوال پر غور کرنا ہی دل میں امید کو جگا دیتا ہے۔ تو آئیے اب اس سارے علم کو عملی شکل دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنی شکایت کی توانائی کو اللہ کے ساتھ ایک طاقتور گفتگو میں، ایک مکالمے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
یہ 5 آسان اقدامات ہیں۔ سب سے پہلے اپنے غم کو تسلیم کریں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ لوگوں سے شکایت نہیں کرنی۔ تیسرا، جائے نماز پر یا کسی پرسکون جگہ پر جائیں۔ چوتھا، اپنے دل کا سارا حال، ساری شکایتیں سیدھا اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اور آخر میں اس بات پر بھروسہ کریں کہ آپ نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے جو سب سے بہتر کارساز ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک بہت ہی طاقتور دعا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، بس مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات کو درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ امید اور توکل کا بہترین اظہار ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امید رکھنا صرف ایک نفسیاتی حکمت عملی نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس آخری سوال پر غور کیجیے۔ اگر اللہ بارش برسا کر بنجر اور مردہ زمین کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے، تو وہی قدرت اس دل کے ساتھ کیا کر سکتی ہے جو امید کھو چکا ہے؟